پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ماہر قانون سردار لطیف کھوسہ صاحب مجھے جوائن کریں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ کھوسہ صاحب آپ کا. کھوسہ صاحب، خواجہ آصف نے بھی یہ بات کی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ آرمی ایکٹ میں ترمیم لانا چاہتے ہیں. ذرا اس کو ڈیفائن کیجئے گا کہ کس طرح کی ترمیم لانا چاہتے ہیں، کیسی قانون سازی آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، کوئی بھی قانون سازی، کوئی ترمیم نہیں ہونے جا رہی. وہ جو چیف جسٹس آصف کھوسہ صاحب کی سربراہی میں جو فیصلہ ہوا تھا اس کی روشنی میں قانون سازی کی گئی اور پی ٹی آئی ہی کی وہ قانون لایا گیا تھا، جس میں سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا تھا کہ ایکسٹینشن جب باجوہ صاحب کی پرپوز کی تھی محترم عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان نے، اور ایک نوٹیفیکیشن پریزیڈنٹ الوی صاحب کی طرف سے جاری ہوا تھا، اسے سپریم کورٹ نے کہا کہ اسے کالعدم قرار دیا اور کہا کہ جو آرمی ایکٹ 1952 ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی کی ایکسٹینشن کی جا سکتی ہے آرمی چیف کی، اور اس کے لیے جب تک قانون نہ ہو تب تک نہیں ہو سکتا ہے. تو وہ پھر انہوں نے دوبارہ ایک آرڈیننس کیا، اس کے آرڈر کیا، نوٹیفیکیشن کیا، وہ بھی سپریم کورٹ نے کل عدم قرار دیا، اور بالآخر سپریم کورٹ نے 6 ماہ کی جو ہے محترم باجوہ صاحب کو لیکن ابھی کہہ رہے ہیں کچھ ورڈز کو ان آؤٹ کر رہے ہیں، ریلیز اور ریٹیل ورڈز ایڈ کر رہے ہیں ایک خاص تعیناتی کے لیے. کچھ پروسیجرز تھوڑے سے گھمبیر ہو رہے ہیں جن کو ایزی کرنے کے لیے آپ لوگ ترمیم کرنا چاہتے ہیں آرمی ایکٹ میں. نہیں، میرا نہیں خیال اس ترمیم کی کوئی ضرورت ہے. یہ لیگل ایک خیال تصور یہ ضرور آیا تھا، کیونکہ اصولی طور پر یہ طے ہوا ہے کہ سینئر موسٹ جو آرمی کے جنرل صاحب ہیں، لیفٹیننٹ جنرل 3 اسٹار یا 4 اسٹار، ان کو بنایا جائے آرمی چیف. تو یہ ایک اصولی بات میں سمجھتا ہوں بہت خوش آئند ہے کہ اس سے وہ جو ہے ایک تو اس پر اصولی فیصلہ ہو چکا ہے. زرداری صاحب کو بھی، آپ لوگوں کو بھی اعتماد میں لے لیا، بات چیت ہو گئی کہ اس ٹائم جو موسٹ سینئر لیفٹیننٹ 3 اسٹار جنرل ہیں ان کو ہی آرمی چیف بنانے جا رہے ہیں آپ لوگ. دیکھیں، اصول حق بھی انہی کا بنتا ہے، اور اصول بھی میں سمجھتا ہوں یہ ایک منطق پر مبنی ہے. اور سوال صرف یہ ہے کہ ایک سینئر 19 کو ریٹائر ہو رہے ہیں، دوسرے سینئر 27 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، اور باجوہ صاحب 29 وہ جنرل عاصم منیر صاحب ہے جو 27 نومبر کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، وہ جنرل عاصم منیر صاحب ہے. جی بالکل. دیکھیں، ہماری نظر میں تو سبھی تو یہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ انہی ایک شخصیت کے لیے ریٹیل اور اس لفظ کی جو ہے وہ آپ لوگ چینجنگ کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں، اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. اگر دیکھیں 27 سے پہلے نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے اور امکان ہے کہ ہفتے کے اندر ہی یہ ہو جائے گا نوٹیفیکیشن، تو اس میں تو پھر کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے اور نہ کسی ifs and buts کی ضرورت ہے. وہ تو ایک 3 سال کے لیے اب 27 کو اگر جنرل عاصم منیر صاحب کی ریٹائرمنٹ ہے، 29 کو باجوہ صاحب کی ہے، تو ایک آرمی چیف کی موجودگی میں دوسرے کا نوٹیفیکیشن جاری ہو سکتا ہے. دیکھیں، پہلے بھی 3 ماہ پہلے ہوا تھا. ایک جو وہ ہوتا ہے ڈیزگنیٹڈ ہوتا ہے، وہ چارج تو اسی تاریخ سے لے گا جس تاریخ سے وہ ریٹائر ہوں گے، لیکن جب آپ کسی کو نامینیٹ کر دیتے ہیں تو پھر جو ہے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی ایسی ابہام نہیں ہے. تو ویسے تو یہ پہلے ہفتے میں ہو جانا چاہیے تھا نومبر کے، اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے 3 ماہ پہلے ہوا تھا جو پچھلا ہوا تھا. اگرچہ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ تو آخری کھٹائی تک پڑ گیا تھا، لیکن باجوہ صاحب کی جو پہلی اپوائنٹمنٹ نامینیشن تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بہت پہلے کر دی گئی تھی، تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو وہی تو بات ہے. تو پھر اگر سینیورٹی کے معاملے پر ہی کرنا ہے آپ لوگوں نے، آپ لوگوں کا بھی یہی خیال ہے، نون لیگ کا بھی یہی خیال ہے، تو پھر نومبر کے پہلے ہفتے میں ہو جانا چاہیے تھا. کیوں نہیں ہوا پھر؟ بس وہ باوجود کچھ پرائم منسٹر صاحب کی مصروفیات ایسی رہیں، کیونکہ یہ پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے. پھر ڈیفنس سیکرٹری صاحب چھٹی پر رہے،
تو یہ ظاہر ہے کہ جو ادارہ ہے وہ تجویز کرتا ہے اور وہ پھر ڈیفنس سیکٹری کے تھرو جو ہے وہ ڈیفنس منسٹر کے پاس آتا ہے اور پھر وزیر اعظم کے پاس وہ جاتا ہے. تو یہ ایک رولز آف بزنس میں جو طریقہ متعین ہے اس کے پروسیجر میں کچھ تاخیر کا باعث بنا ہے, ادروائز کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو آپ کی باتیں یہ بتا رہی ہیں کہ سینیورٹی کے لحاظ سے جنرل عاصم منیر ہی ہمارے اگلے نئے آرمی چیف ہوں گے. دیکھیں کوئی مذائقہ نہیں ہے, اگر ساحر بھی بن جاتے ہیں تو وہ بھی یقین کیجئے گا بہت ہی زیادہ کمپیٹنٹ ہیں, اور منیر صاحب تو جو ہے وہ حافظ قرآن بھی ہیں اور ماشاءاللہ بہت زیادہ ISI کے وہ DG بھی رہے ہیں, اور ان کا جو تجربہ ہے وہ اس تمام چیز کا احاطہ رکھتے ہوئے وہ میں سمجھتا ہوں وہ بہترین آپ کے جو ہے سربراہ ہوں گے افواج پاکستان کے. اور میں سچی بات ہے میں اس کو متنازع میں سمجھتا ہوں کہ بنانا ہی نہیں چاہیے اس چیز کو. ہمارے ادارے کی تکریم اور تعظیم اسی چیز کی متقاضی ہے, دنیا کی بہترین فوجوں میں سے ہے. ہم تو 79 سے جو ہے ایک جنگ کی کیفیت میں ہے. ہم نے پہلے جو ہے قربانیاں دی, پھر 9/11 کے بعد جتنا 80,000 لوگوں کی قربانیاں دی, پھر آپ دیکھیں کہ جو ہے ضرب عضب میں کتنی قربانیاں دی گئیں, پھر اس کے بعد آج تک اب پھر ایک ناسور کی طرح سر اٹھایا ہے. تو ہمیں جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ ہماری کسی انداز میں بھی عسکری قیادت کے عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے اب کوئی تعلق نہیں ہے, بس یہ ہے کہ میرٹ پر ہونا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک چیز پر بھی بڑا زور دے رہے ہیں کہ نواز شریف کی یہ کوشش ہے کہ ایسے آرمی چیف کو لگایا جائے جو نواز شریف کی بات مانے, اور سب سے پہلا حکم نواز شریف نے یہی دینا کہ کسی طریقے سے عمران خان کو فارغ کرو. مجھے یہ بتائیں کہ محترم نواز شریف صاحب نے پہلے جن کو آرمی چیف بنایا تھا 5 مرتبہ ان کو بنایا گیا تھا, تو مجھے بتائیں کہ انہوں نے کیا کس انداز سے. دیکھیں آرمی چیف جب بھی کوئی بنا دیا جاتا ہے تو پھر اس کا وہ کسی پارٹی کا فریق نہیں ہوتا ہے, وہ ایک ملک کا جو ہے عسکری قیادت کرتا ہے اور اس کے مطمع نظر بالکل ایک مختلف ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں آرمی چیف جو نئے آئیں گے ان کا پہلا یہی ہوگا, مشن یہی ہوگا کہ افواج پاکستان کی عزت اور وقار کو اتنا زیادہ بڑھایا جائے, کیونکہ یہ فاصلہ جو عوام اور عسکری قیادت کا بالکل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ عسکری قیادت یا افواج پاکستان وہ عوام کے طاقت پر ہی آگے بڑھتی ہیں, اور تبھی فتوحات ہوتی ہیں, اور تبھی وہ کلا کے بعد آپ کو لگتا ہے کچھ تھم جائے گی. بالکل آپ دیکھیں یہ سٹارم جو ہے سارا انشاءاللہ تھم جائے گا. اور چونکہ محترم عمران خان صاحب کا بھی یہ ہے کہ میرٹ پر ہو, تو ظاہر ہے سینیورٹی سے بڑا میرٹ کیا ہو سکتا ہے. اگر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس طے ہو چکا ہے یہ اس کا الجہاد کیس سے کہ جی سینئر موسٹ جو ہوگا وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا, اسی طرح اگر ہمارے ہاں بھی یہ روایت بن جاتی ہے, اگرچہ یہ لازم نہیں ہے پرائم منسٹر پر, شاید یہ سن لیں یہ لازم نہیں ہے پرائم منسٹر پر, وہ 5 نام جو سینئر والے آتے ہیں ان میں سے کسی کو وہ تعینات کر سکتے ہیں, اس لیے کہ سبھی ایک جیسے ماشاءاللہ ماہر ہوتے ہیں ہمارے. لیکن ہم نے اگر یہ سینئر موسٹ بنتے ہیں تو اس پر نہ کسی کا متنازع ہوگی نہ بات, نہ اس پر کسی کو انگلی اٹھانے کا کوئی مواز اور جواز ہوگا. کھوسا صاحب, یہ جو عمران خان کی گھڑی کے پیچھے پڑ گئی ہے حکومت, کیا یہ درست رویہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ عمران خان کے خلاف کرپشن کا کچھ مل نہیں رہا تو گھڑی کو ہی پکڑ لو, یہ ٹھیک ہے اس پر سیاست؟ نہیں میں تو کہتا ہوں کہ یہ قانون اب اتنی آ گئی ہے, اس کو قانون بدلنا پڑے گا. یہ ریاست کی ملکیت تھی اور ریاستی کے پاس رہنا چاہیے, یہ جب تک اس میں وزیر اعظم ہو, صدر ہو, کوئی بھی ہو. لیکن ایک بات تو ہے ہمارے آئین میں بدلے نا, ابھی آپ سب لوگ حکومت میں بدلے پھر بدلتے نہیں ہیں سر, ابھی تو سب لوگ اب بھی انجوائے کر رہے ہوں گے. تو دیکھیں
دیکھیں عمران خان صاحب کو بھی پھر نیب کا کیس فیس کرنا چاہیے. اگر آصف علی زرداری فیس کر رہا ہے, اگر یوسف رضا گیلانی کو فیس کر رہا ہے, اگر جو ہے محترم نواز شریف صاحب فیس کر رہے ہیں, تو پھر کیا عمران خان کوئی مقدس آسمانی صحیح وہ تو نہیں ہے. پھر ان کے خلاف بھی وہ بنتا ہے, کیونکہ ان کے خلاف تو الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ بھی دے کر ان کو جو ہے سبکدوش کر دیا, اپنی قومی اسمبلی کی سیٹ سے بھی سبکدوش کر دیا, جبکہ باقی کسی اور صدر یا وزیر اعظم کے پاس یہ نہیں ہے. مگر اصولی طور پر ہاں میں اس چیز کے بالکل حق میں ہوں کہ یہ جو ہے ایک قانون سازی ہونی چاہیے, اور آگے ہی آپ نے اتنی دے دی ہے کہ انشاءاللہ قانون سازی ہوگی اور یہ ختم ہو جائے گا ونس اینڈ فار آل. کیونکہ اگر آپ اس کا کچا چٹھا شروع سے نکالے تو آپ کو نظر آئے گا کہ سبھی نے ماشاءاللہ کسی نے اس میں جو ہے ہم نے تو پھر 50% کر دیا نا, کہ 50% دیں.